مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ غصہ لیس ہو گئے آپ، کوئی کچھ بھی کرتا چلا جا رہا ہے، آپ کو غصہ بولو آ ہی نہیں رہا، تو یہ کوئی انسان کا بچہ بولو نہیں، عین ممکن ہے کوئی اس کی بیوی کو لے کے بھاگ جائے کسی دن، غیرت ہی ختم ہو گئی نا۔ غصہ غیرت ہوتی ہے تو پھر اس سے غصہ آتا ہے نا، غیرت ہی نہیں ہے تو وہ بیس ہی ختم ہو گئی غصے کی، تو غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب غصہ بھی ختم ہو جائے گا تو تھینک یو کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے، لوگ ظلم کریں گے اس کے اوپر۔ تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم کے اتنے اچھے اخلاق پہ بیان، ایک دن میں نے ان کو غصے میں دیکھا تھا، تو ایسے بااخلاق لوگوں کو تو غصہ نہیں آنا چاہیے۔ تو بھائی اگر وہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی بزرگ، اس کا اگر بالکل ہی غصہ ختم ہو گیا تو یہ ایب نارملٹی ہے، یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو لوگ اکثر وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہوا، ادھر غصے میں ڈانٹ رہے تھے، ادھر دیکھو بیان میں کیا ہے، اخلاق۔ تو بالکل ہی آپ کسی کو تنگ کرتے رہیں اور اس کو ذرا بھی کبھی بھی اس کا ذرہ برابر بھی غصہ نہ آئے۔ جو غصہ ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کے دفاع کا ذریعہ بنتی ہے، سامنے والے کو پتا ہوتا ہے بھائی ابھی اس کا میٹر کیا ہو گیا، تو یہ بھی قوت ہے جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے دی ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے اس سے۔ بعض دفعہ آپ اپنے سے طاقتور سے لڑ نہیں سکتے، لیکن غصے میں ایک دم آپ کی انرجی بوسٹ کرتی ہے، ایسے جیسے سٹا لگا لیا آپ نے ٹھیک ہے نا، بغیر سٹے کا مزہ، ایک دم بھڑکتا ہے، ایک دم ہاتھ جبڑا پھاڑ کے پھر دیکھتا ہے کہ یہ مناسب تھا یا نہیں تھا۔ وہ اس پہ میں بھی آ رہا ہوں۔ تو غصہ لیس ہو جانا، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بالکل کیا ہو گئے پولائٹ، اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں۔ گھر میں بچوں کو اگر یہ پتا چل جائے ہمارے ابا کے ساتھ جو مرضی کر لو، سارا دن ٹی وی دیکھو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، موبائل دیکھو، ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، وہ گھر تباہی ہے، عذاب جان ہے وہ۔ بیٹی کو پتا چل جائے کہ میں جس سے بھی بات کروں، گھنٹوں فون پہ لگی رہوں، میرے ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا، تو بچی کیا ہو جائے گی، برباد۔ جامعۃ الرشید اس کی کوشش کر رہا ہے نا، اسکولنگ سسٹم علماء کے پاس ہو تاکہ تعلیم کس ماحول میں دی جائے، یعنی ایک اچھے ماحول میں ہو۔ تو ایک صاحب اعتراض کرنے لگے کہ روحانیت نہیں ہے، جامعۃ الرشید جو اسکول چلا رہا ہے نا وہ روحانیت نہیں ہے جو مدرسوں میں ہوتی ہے، خانقاہوں میں جو ایک روحانیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھائی خانقاہوں میں جو روحانیت ہے یقیناً بہت ہے، لیکن یہ جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے بچے کالجز میں کیا کر رہے ہیں، تو یہ روحانیت بس یہیں تک ہے۔ آگے جو نسلیں یونیورسٹیوں میں کالجز میں تباہ ہو رہی ہیں نا، وہ روحانیت کے بالکل اپوزٹ۔ تو جامعہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یونیورسٹیوں کا، ان کی جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے بچوں کا کی حفاظت کریں۔ تو آپ چاہ رہے ہو کہ وہ روحانی ماحول یونیورسٹیوں میں ملے جو خانقاہ میں اور تبلیغ میں ملتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب تبلیغ کے ماحول اور خانقاہ کے ماحول کو دیکھ کر جامعہ کے اسکولوں کو کمپیئر کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ اسکولوں کو یونیورسٹیوں سے کمپیئر کرو آپ، نہیں یہ بات سمجھیں۔ آج کل کے اسکولوں میں ہو کیا رہا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم، ابا خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ میں گئے ہوئے ہیں، اور ابا کی جو بیٹی ہے وہ اسکول میں کو ایجوکیشن میں لڑکوں سے فون نمبر کے تبادلے کر رہی ہے۔ مجھے پتا ہے ساری ایسے نہیں کرتی، جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ۔ تو یہ پوری نسل جو برباد ہو رہی ہے، اس کی بھی تو حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اس کی کیا خانقاہ کھول کے حفاظت ہوگی؟ ابے بولو نا، کیا ہو گیا؟ یا تبلیغ میں اس کی حفاظت ہوگی؟ تبلیغ میں بھی ہوگی لیکن اتنی پائیدار نہیں ہوگی۔ تبلیغ کی اہمیت کو تو ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں، لیکن یہ جو نسل اسکولوں اور کالجز میں تباہ ہو رہی ہے نا، یہ سارے نیک لوگوں کے بچے ہیں جو برباد ہو رہے ہیں۔ ان کی فکر کون کرے گا میرے بھائی؟ اور ایجوکیشن تو ضروری ہے، اگر ہم تعلیمی ادارے بند کر دیں تو ملک تو کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے ہی ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، تو حل یہی ہے کہ تعلیمی نظام کو اور اچھا کیا جائے۔ اور یہ ادارے کون بنائیں؟
उलमा की कस्टडी में आए, नेक लोगों की कस्टडी में आए। लिबरल लोगों ने, अंग्रेज ने स्कूलों पे मेहनत की है, उसे पता है मदारिस में जाने वाला तबका बहुत कम, स्कूलों में जाने वाला तबका बहुत ज्यादा, और आगे हुकूमत की जो लगाम जिन लोगों के हाथ में होती है वो स्कूल से निकलने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी में स्कूल और कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से निकलने वाले लोग हैं, अदलिया में वहां से जाने वाले लोग हैं। तो गोरों ने स्कूलों का जाल बिछा के सोसाइटी को तबाह किया है हमारी। तो आपको भी स्कूलिंग सिस्टम ही को अपने कस्टडी में लेना पड़ेगा, तब आपका मुल्क इन फ्यूचर खैर की तरफ जाएगा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उठ पटांग किस्म के एतराजात सुनने को मिलते हैं। एक साहब कहने लगे वो जामिया ने यूनिवर्सिटी बनाई, उस दिन एक आंटी आई थी उसका विजिट करने के लिए, वो कोई सुपरवाइजर थी, कोई गवर्नमेंट लेवल पे। तो अब आंटियां भी आ रही हैं उलमा के यहाँ। मैंने कहा मेरे भाई वो कोई ऑफिसर थी, जब आप कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज रजिस्टर करते हो तो ऑफिसर्स को बुलाना पड़ेगा, उन ऑफिसर्स में आंटी हो या अंटा हो ये किसी के बस में नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर वो आंटी आई थी तो दुपट्टा ही पहना देते। हमने कहा वो बोलेगी तू हमारा बाप है जो हमको दुपट्टे पहना रहा है? वो ऑफिसर है, वो आए वो साइन करने के लिए, उसकी ये शुक्रिया कि वो आके उसने साइन कर दिया। ठीक है ना? इतनी छोटी सोच है ना हमारे दीनदार। मैं दुपट्टे की अहमियत का मुनकिर नहीं हूं मेरे भाई, लेकिन बेमौका बातें। अभी कॉलेज बनने तो दो, यूनिवर्सिटी बनने तो दो, फिर अपनी स्टूडेंट्स को दुपट्टे पहनाना वो तुम्हारे इख्तियार में होंगी। लड़कों को अलग बिठाना, उनको टोपियां पजामे पहना देना उनको, आप वो मानेंगे आपकी बात। आप अपर लेवल को दुपट्टे पहना रहे हो यार, अपने से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, वो थोड़ी मानेंगे आपकी बात। नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ में? ना खुद कुछ करने दो ना दूसरों को करने दो। तो वही बात है, गैरत का इस्तेमाल कहां करना है कहां नहीं करना, इन तमाम उसूल और आदाब से हम वाकिफ नहीं है। वो कहने लगे नहीं उसको कहते वही दुपट्टा पहन के। मैंने कहा वो नहीं पहनती, वो सारी जिंदगी नहीं पहनी वो अभी, और वो हमारे काम से आ रही है ना, तो वो हमारे कहने से दुपट्टा पहनेगी। और अगर पहनाना भी है तो अमर बिल मारूफ का भी एक तरीका होता है ना। एन मौके पे किसी ऑफिसर को आप ये कहते हैं आप दुपट्टा पहन गए हो तो अपनी इंसल्ट महसूस करेगी, उसका भी एक तरीका होता है कि भाई किसी और मौके पे कह दिया जाए। लेकिन बाज दफा कहा ही नहीं जाता कि भाई ये अभी इसको डिले करो, ये अपनी जो आगे तलबा होंगे ना उनको कंट्रोल करना। समझता नहीं है ना बात को। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी बनने दो, फिर खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए अलग यूनिवर्सिटी होगी, लड़कों के लिए अलग होगी। यही बहुत बड़ी फतह होगी कि को एजुकेशन के अजाब से तो जान छूटेगी ना। अभी तो जो माँ बाप उलमा अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई डॉक्टर बनाना चाह रहा है, उनके पास को एजुकेशन के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वहां यूनिवर्सिटियों में इल्हाद पढ़ाया जा रहा है उनको। प्रोफेसर बाज़ दफा मुल्हिद होते हैं, वो बीच बीच में खुदा के मुनकिर होते हैं। अब्बा तहज्जुद गुजार, हमारे सामने जो केस आ रहे हैं, अब्बा के 4 महीने लगे हुए, साल लगे हुए हैं, और बच्ची वहां क्या सीख रही है? इल्हाद सीख रही है, इनकार कर रही है खुदा का। अब ये दीनदार घरों के वाकयात आ रहे हैं सामने, और वो उसके बॉयफ्रेंड हैं, पता ही नहीं अब्बा को हो गया रहा है। तो कहां से कहां बात चली गई ये तो पता नहीं, मैं क्या किधर चला था, किधर को निकल लिया। गुस्से पे बात हो रही थी। हाँ, तो गुस्से पे आया था मैं कि बच्ची जो है ना वो फोन पे घंटा घंटा बात करती है, अब्बा को गुस्सा लाने पर क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी। एक साहब ने मुझे बताया कि मेरी बच्ची हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती थी, हर वक्त। मुझे गुस्सा आया कि जब घर में आता हूं, बड़ों को कोई सलाम होता है, बाप घर में आ रहा है, थोड़ा सा तो चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चले ना अब्बा आ रहे हैं घर में, तो थोड़ा सा उनको कुछ पूछ लो। नहीं जी मोबाइल 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 मोबाइल, पता नहीं किससे बात कर रही है, लेने की कोशिश करो तो गुस्सा। लेकिन वो बड़े पोलाइट अब्बा थे, इतनी जल्दी उनको गुस्सा नहीं आया। जब बहुत, हालांकि शुरू में ही थोड़ा सा बता देना चाहिए था कि मुझे ये पसंद, आदत पड़ने से पहले। जब बहुत ज्यादा हो गया तो फिर एकदम गुस्सा, एक थप्पड़ लगा दिया खींच के। क्या लगा दिया? थप्पड़। उसने पुलिस को फोन किया, अब्बा मार्केट से शॉट।
کسی اور کنٹری کا واقعہ ہے. فیملی پاکستانی تھی لیکن ابا کیا ہو گئے, جیل. پولیس آئی, ابا کو اٹھا کے بند, ابا اندر. جو تھوڑا بہت غصہ ابا کو آیا تھا آئندہ کے لیے وہ بھی کیا ہو گیا, ختم. اس کے بعد ابا کچھ دن بعد باہر آئے, پولیس بچی کو اٹھا کے لے گئی کہ یہ ماں باپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس رہو. اور پولیس پھر اس بچی کو ماں باپ کے خلاف 1 ہفتہ ورغلاتی رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ اگر تم سے سختی سے بات کریں, تھپڑ تو دور کی بات, ہمیں بتاؤ. ادھر پیچھے ماں باپ رو رہے ہیں. مجھے فون کیا, میں نے کہا اب آپ کو نہیں پتہ چلے گا کس کا واقعہ بہت پرانا ہو گیا. پرانے واقعات ہوتے ہیں جن کا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا بات, میری بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہماری بچی ہمارے ہاتھ سے گئی, دعا کریں. خیر وہ بچی آ گئی واپس. تو میں نے کہا کماؤ پیسہ, تمہیں پاکستان میں غربت, مہنگائی اور یہ چیزیں ہیں نا, وہاں آپ کو نہ غربت ہے نہ کیا ہے, بولو, مہنگائی بھی نہیں ہے, صاف ستھری ہوا ہے. لائف کو کیا کرو, انجوائے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ لائف کیا کرو, انجوائے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ ہمارا تو جب میٹر گھومتا ہے کچھ بھی نہیں کرتے ہم, الحمدللہ. یوٹیوب میں ریکارڈ ہو گیا تو مسئلہ ہو جاتا ہے اصل میں, بتائیں گے تھوڑی. اچھا خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بالکل غصہ لیس ہو گئے تو بیگم بھی کنٹرول سے باہر, بچے بھی کنٹرول سے باہر. ایک لمٹ ایسی ہونی چاہیے جہاں گھر کے سربراہ کے بارے میں ماتحتوں کو پتا ہو کہ اس لمٹ کو کراس کیا تو ابا کے چہرہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوگا. زیادہ نہیں ایک دم پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دو, وہ تو میں بتاؤں گا زیادہ غصہ غلط ہے اس شریعت میں, اور بات بات پہ ایک دم کتنا غصہ ہے وہ حدیث میں سمجھایا گیا, وہ میں اس طرف آ رہا ہوں. ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ بالکل بھی غصہ لیس اگر آپ ہو گئے 100% تو یہ آپ کا بیڑا غرق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. دوسری بے اعتدالی جو زیادہ تر, ہمارے یہاں غصہ لیس لوگ نہیں ملیں گے آپ کو, بہت کم ملیں گے, لیکن یہ دوسری بے اعتدالی ہے نا, اپنی حیثیت سے زیادہ غصہ یا بے موقع غصہ, یہ 2 چیزیں مارکیٹ میں زیادہ ہیں. باپ کے سامنے غصہ بے موقع ہے, ماں کے سامنے غصہ بے موقع ہے, استاذوں کے سامنے غصہ بے موقع, علماء کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے بڑوں کے سامنے غصہ بے موقع, اپنے محسنین کے سامنے غصہ بے موقع. غلط جگہ جیسے پیسہ خرچ کر رہے ہو نا گٹکے پان میں, تو باپ کے سامنے غصے کا مطلب غلط جگہ غصے کا اظہار ہو رہا ہے. اور اعتدال سے زیادہ غصہ یہ بھی بے اعتدالی ہے. اعتدال سے زیادہ غصہ کا مطلب جیسے آپ کی حیثیت کم ہے اور آپ نے اس سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. کیا مطلب؟ ایسی جگہ غصہ کر دیا کہ رپلائی میں اب آپ سے ایفورڈ نہیں ہو رہا, غصے میں بندہ مار دیا آپ نے. یہ بے موقع بھی ہے, اور جب آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاؤ گے تو آپ بولو گے یار میں نے غصے میں کیا کر دیا. یہ اپنی طاقت سے بڑھ کے بھی ہے. لوگ آتے ہیں قتل کر کے جب جیلوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, پھر کیس چل رہے ہیں ان کے, ضمانت پہ بری ہوئے, آ کے رو رہے ہیں مفتی صاحب غصے میں پاگل ہو گیا تھا اور ایسا زندگی عذاب بن گئی میرے لیے. غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا لوگ بیوی کو, اس کے بعد کیا ہوتا ہے حالت ان کی, یہ کیا ہو گیا بھائی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں غصے میں کنٹرول کرنا تھا, کہہ رہے ہیں یار غصے میں کنٹرول ہی نہیں تھا. تو یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ مال میں اسراف کیا ہے اپنی اوقات سے زیادہ, غصے میں اسراف کیا ہے, جتنا افورڈ کر نہیں سکتے تھے اتنا غصہ جاری کر دیا, اکٹھی طلاقیں نکال دی آپ نے, اب بعد میں بیٹھ کے رو رہا ہے, بیوی بھی گئی اور بچے بھی گئے. یہ غصے میں اسراف ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ناجائز تجاوزات ہوتی ہے نا, حکومت نے لکھا ہوتا ہے ناجائز تجاوزات, بلڈوزر پھیر کے حکومت گرا دیتی ہے ان کو, تو غصے میں بھی ناجائز تجاوزات ہوتی ہیں. آپ گھر میں آ رہے ہو, یہ تو بہت لوگوں میں دیکھا ہے, بیل بجا رہے ہیں, دروازہ کھلنے میں تاخیر, وہیں گیٹ پہ چیخنا شروع کر دیں گے, کھولو دروازہ, کیوں پاگل میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہوں. ابھی کیوں بتا رہا ہے کہ میں گدھا ہوں, کیوں بتا رہا ہے, ہمیں پہلے سے پتا ہے آپ کے بارے میں, رپورٹ کیوں پیش کر رہا ہے اپنے گدھے ہونے کی.
آرام سے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ یار. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے واش روم میں ہوں, کوئی سو رہا ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, تھوڑا سا, ہم نہیں کہہ رہے آپ غصے نہ ہوں, پہلے رپورٹ تو طلب کر لیں کہ تاخیر کی وجہ کیا بنی ہے. بلا وجہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, دروازہ بجا رہے ہیں, بیل بجا رہے ہیں, دروازہ نہیں کھولا, کیا ابھی بیگم نے کھولا, ایک دم چڑھ گئے اس کے اوپر, کیا تمیز نہیں ہے تمہیں, بچہ آیا رکھ کے تھپڑ لگا دیا اس کے, اتنی دیر سے کیوں کھولا دروازہ. اور بھائی پہلے تمیز کے آدمی پوچھ لے, دروازہ لیٹ کھلا ہے, بیگم گیٹ مسکرا کے کہ بہت تاخیر ہو گئی, 10 منٹ سے کھڑا ہوں, وہ اگر بتا دے میں واش روم میں تھی, کوئی بات نہیں. آپ بھی کبھی کبھار واش روم میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ کیا ٹائمر لگا کے جاتے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کبھی آدمی 15 منٹ بیٹھ جاتا ہے, کبھی 1 منٹ میں بھی باہر نکل آتا ہے. یہ تو پراٹھوں پہ ہے کہ کتنے صبح آپ نے پراٹھے کھائے تھے اور کس قسم کے پراٹھے کھائے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس حساب سے آدمی واش روم میں ٹائم لگاتا ہے. اور اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے, بیگم صاحبہ کہ نہ میں واش روم میں تھی, نہ کوئی اور کام تھا, بس یہ کہ مجھ سے نہیں کھولا جا رہا تھا, سستی ہو رہی تھی, پھر آپ کا غصہ بنتا ہے. بیگم پہلے تو ایک دفعہ تو آرام سے سمجھاؤ نا, بیگم یہ کام مناسب نہیں, میں گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں گیٹ پہ, اچھا نہیں, تمیز سے. ابھی ایک دم غصہ آ جانا ابھی بھی ٹھیک, موقع تو دو نا سنبھلنے کا. اگلی دن پھر دوبارہ آئے, بیل بجائی 3 دفعہ آپ نے تمیز سے, یہ نہیں کہ بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. ابھی کیا ہوا ہے کہ میں تھکا ہوا تھا چند دن پہلے, دوپہر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, بہت زیادہ تھکاوٹ تھی, سونے کے لیے لیٹا ہوں, کوئی خاتون گھر میں آئیں, دھاڑ 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 زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا. ہم نے کیمرے میں دیکھا تو اندازہ ہو گیا پولیو کے قطرے والی آئی ہیں. اب پولیو کے قطرے بچوں کو ہم ڈاکٹر سے پلوا دیتے ہیں. خیر میں نے کہا 2-3 دفعہ دروازہ بجائے گی, چلی جائے گی, بعد میں بتا دیں گے بھائی ہم نے وہ نشان لگوایا ہوا ہے. پھر دھاڑ دھاڑ دھاڑ, پھر دھاڑ دھاڑ, کوئی 15 دفعہ بجایا ہوگا اس نے دروازہ, جا ہی نہیں رہی. پھر میں اٹھ کے باہر آیا, میری تو نیند ختم. اب ایسا نہیں کہ میں نے یہاں سے, ایسے نہیں, میں نے کہا محترمہ آپ کو خود تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, 3 دفعہ گیٹ بجا لیا, اگلا نہیں کھول رہا تو آپ واپس چلی جائیں. ہماری تو نیند گئی. اب ساری رات تک کیسے ٹائم گزرے گا, بہت سارے کام ہیں, جب سوتا نہیں آدمی تو, کیونکہ اور میں نہیں اٹھ کے آتا تو وہ اس نے مجھے لگ رہا ہے قیامت تک بجاتا ہی رہنا تھا. تو میں نے تھوڑا سا نا سنجیدہ لہجے میں, تاکہ آئندہ یہ حرکت, غصہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا سیریس لہجے میں, تھوڑا سا ایسے آنکھیں کر کے نا, میں نے کہ یہ صحیح نہیں ہوا, یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. آپ اتنا زیادہ دروازہ توڑ کے آپ نے جانا ہے کیا؟ اس نے کہا اچھا معذرت معذرت معذرت, سوری چلے گئے. اس کے بعد میرے بارے میں مشہور کر دی, اب نہیں بولوں گا بیچاری, وہ پھر اس کی بھی برائی نہیں کرنی نا, مقصد سنا دی نا, بس کافی ہے. اچھا خیر, تو اب ایک دفعہ ہم نے ہلکا سا غصہ کیا, دوبارہ یہی حرکت کرے گی تو ہم دوبارہ اسی اسٹائل میں, کہ آپ کو اس دن سمجھائے, تیسری دفعہ حرکت کرے پھر آدمی اچھلتا ہوا چیختا ہوا اچھا لگتا ہے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی کیا آپ کو سمجھایا ہے, آپ کیوں دروازہ پیٹ رہی ہو کھڑے ہو کر, پھر میں چیختا ہوا. اب میں اس تیسری دفعہ میں بھی نہ چیخوں, اس کا مطلب ہم ہی بے وقوف ہیں. پھر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ہمارے سر پہ ہتھوڑے ماریں اور ہم آگے سے رپلائی بولو نہ کریں. اور اگر میں تیسری دفعہ میں بھی چیخ رہا ہوں اور کوئی میرا کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دے, ادھر اخلاق پہ بیان اور ادھر 2 فٹ مفتی صاحب چیخ رہے ہیں, تو یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور بھائی پہلے تحقیق تو کرو. چیخ, میرے پاس جب کیس آتا ہے نا میاں بیوی کے, وہ اتنا چیختا ہے, اس میاں نے اٹھا کے بیلن دیوار پہ مارا, بالٹی یوں کر کے توڑ دی, اتنا بد اخلاق میاں ہے, تو میں خاتون سے پوچھتا ہوں یہ کام کیا کیوں, اس نے پہلے وجہ تو بتاؤ نا. کہہ رہے نہیں یہ کوئی حرکت ہے. میں نے کہا بہت بری حرکت ہے, لیکن یہ کس چیز کے بدلے میں حرکت ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا, جب تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آئے گی. بعض دفعہ رپورٹ ایسی آتی ہے کہ وہ بیلن کے بجائے کچھ اور چیز دل چاہتا ہے کہ بم پھاڑ دینا چاہیے تھا اس کو. اب مثال کے طور پر عورت شوہر کے باپ کو گالی دے رہی ہے, شوہر کی ماں کو گالی دے رہی ہے, پھر بھی وہ گلاس اٹھا کے سر پہ بھی نہیں توڑ رہا, دیوار پہ توڑ رہا ہے یار, اور گلاس بھی اپنے پیسوں کا لیا ہوا. اب کوئی خاتون کہ میرا میاں بد اخلاق ہے, بات بات پہ گلاس اٹھا کے توڑتا ہے, تو بھائی کس بات پہ توڑتا ہے وہ رپورٹ پیش کرو. آپ نے کیا بولا تھا کہ اس نے گلاس توڑا؟
ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی رپورٹیں آ جائیں وہ بڑا بد اخلاق ہے, وہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یوں کر دیا, تو دیکھو بدتمیز آدمی ہے. بھائی بدتمیزی کا فیصلہ جب ہوگا کہ جب کس بات کے جواب میں اس نے یہ کام کیا ہے. تو کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا. بعض دفعہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے, مرد آ کے کہتا ہے کہ یہ یوں چیخ رہی ہے, مجھے گالیاں دے رہی تھی, اب بتاؤ کوئی عورت کسی شوہر کو گالی دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں دے سکتی. لیکن آپ نے کیا کہا تھا جس کے جواب میں گالی ملی؟ اپنا نہیں بتائے گا. نہیں مفتی صاحب ابھی بتاؤ بیوی شوہر کو گالی دے. ابے میں نے کہا تو نے کیا بولا تھا پہلے یہ تو بتا. تو نے اگر اس کی ماں کو گالی دی ہے تو اس کا مطلب اس نے تجھے گالی دے کے کم تجھ پر احسان کیا. دینی تو تمہاری اماں کو چاہیے تھی, اس کو دینی نہیں چاہیے. میں کہیں خواتین دینا شروع کر دیں کہ وہ جو آپ نے فلاں سن میں بھی دی تھی, تو اب مفتی صاحب نے ایک جواز کا فتویٰ دیا ہے, تو وہ 25 گالیاں میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں, 20 سال سے اب تک دی نہیں تھی, تو وہ 25 کی 25 آپ کی والدہ محترمہ کو نہ دیں. لیکن لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن کہتا ہے اللہ بری بات پسند نہیں کرتا مگر جس پہ ظلم ہوا ہو, ظلم کے رپلائی میں اس نے کیا ہو, تو پھر جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گیٹ پہ جب جاؤ, دروازہ لیٹ ہو جائے کھلنے میں, یہیں سے انسان کی یہ ایسے کیسز ہیں اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے. گیٹ پہ تو اگر ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دیا, بد اخلاق آدمی تمیز سے کھڑا ہوا ہے, چاہے آدھا گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا, گیٹ کھولا, پوچھا بھائی کیوں, آرام سے پوچھا, اس کا مطلب بندہ کیا ہے, خاندانی اور تمیزدار. پھر اگر جواب وہاں سے کوئی معقول عذر نہیں ہے, پھر غصہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے. پہلے ہی اچھلنا شروع ہو جائے, اٹ مینز یہ بندہ تمیزدار نہیں ہے, اس کو گدھوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. غلط پیدا ہو گیا ہے, انسانوں میں پیدا ہو گیا ہے. تو غصے میں بے اعتدالی کیا ہے؟ چیخنا بلا وجہ. اسی طرح یہ بھی ہے, آپ 2 کیسز میں یک طرفہ بات سن کے ایک دم بدک جاتے ہیں, یہ بھی بے اعتدال. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, ایک طرف کی بات سنی, دوسری طرف کی سیاسی لیڈروں میں دیکھ لو نا, آپ جس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اس پہ کوئی ایک لفظ اعتراض کر دے کہ آپ کے لیڈر نے یہ جرم کیا ہے, ایک دم اس سیاسی جماعت کو ماننے والوں کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع غصے میں, اور وہ آپ کے لیڈر کو برا بھلا کہنا, تیرا لیڈر یوں چور ہے, تیرا لیڈر یوں. ابے بھائی تیرے لیڈر کے بارے میں کوئی لفظ بولا ہے تو پہلے تحقیق کر لے, ہو سکتا ہے یہ کیا ہو, صحیح ہو. آپ نے کیوں کلمہ پڑھ لیا کسی کے نام کا کہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے, میرا لیڈر دودھ کا دھلا ہوا, دوسرا وہ جہنم میں جائے گا. سننے کا تحمل ہی ختم ہو گیا ہے, برداشت ہی ختم. اس لیے ہم نے اب یہ سیاسی تجزیے بھی چھوڑ دیے ممبر سے. ہمیں پتہ ہے بھائی یہ قوم میں برداشت بالکل بھی نہیں ہے. جب تک آپ کے لیڈر کی تعریف کرو تو مخالف پارٹی آپ پہ ہر الزام لگائے گی اور آپ بولو گے یہ مفتی صاحب زندہ باد. اور جہاں آپ کے لیڈر کی ذرا سا بتا دیا کہ بھائی یہ فالٹ ہے, یہ غلط ہے, اور دلائل کے ساتھ, ایسا بھی نہیں, تو جو آج تک زندہ باد کہہ رہے تھے ایک دم آنکھیں کیا کر لیں گے, سر پہ رکھ لیں گے, اور مخالف والے زندہ باد شروع کر دیں گے. ابے یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ سمجھو بہت اچھا ہے, اتنا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں, تھوڑا سا کیا کر لو کم. اور مخالف والا بہت ہی گندا ہے, اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, لہذا اس میں کوئی خوبی ہوگی تو مانیں گے, اپنے والے میں کوئی خامی ہوگی تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے, مانیں گے. مانو اپنے والے کو, سپورٹ کرو اس کو. اعتدال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو غصے میں کیا کرنا ہے؟ اعتدال. بے موقع غصہ نہیں کرنا. ابا کے سامنے اگر صحیح بات پہ بھی غصہ آ جائے تو بعد میں معذرت کر لینی ہے. کیا خیال ہے؟ بڑوں جو ہے نا, جن کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں, ان کی غلطیوں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے. ہم نے تو بڑوں سے یہی سنا ہے, غلطیوں میں ان کو فالو مت کرو, لیکن ان کی غلطیاں ڈالو کس کے کھاتے میں؟ یہ انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اکثر میں ایک واقعہ اس پہ بتاتا ہوں. یہ ساری چیزیں تربیت کی محتاج ہیں, یہ صرف سننے سے نہیں آتی. ایسے لوگوں میں رہنا پڑے گا جو غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں, پھر کنٹرولنگ پاور آئے گی. وہ واقعہ تو میں بعد میں سناؤں گا جو میں بھی سنانے لگا تھا, لیکن ایک اہم بات, غصے میں کنٹرول کیسے ہو, یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. میں نے بتایا نا, غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہو طلاقیں دلوا دیتا ہے.
اعتدال سے بڑا ہوا غصہ قتل کروا دیتا ہے. اعتدال سے بڑا ہوا غصہ آپس میں نفرتیں. آپ نے کسی کو ایسا برا بلا کہہ دیا, وہ اس کے دل میں آپ کی نفرت آ گئی, حسد پیدا ہو گیا اس کے دل میں, اب وہ آپ کے نقصان کے در پہ ہے. یہ بہت ہوتا ہے. تو کنٹرول کیسے ہو غصے پہ؟ کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کنٹرول کیسے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں غصے کے معاملے. یہ واقعہ جو میں بتا رہا تھا نا اپنے استاذ کا, پھر کسی اور بیان میں بتاؤں گا. 4 قسم کے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ترمذی کی حدیث ہے, ایک وہ لوگ جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے, جلدی نہیں آتا, اور ختم جلدی ہوتا ہے. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں. تو شریعت ہمیں یہ چاہتی ہے کہ غصے کی صفت ہمارے اندر کم ہو جائے, یہ نہیں کہ ختم ہو جائے. ختم تو میں نے بتایا کہ نقصان ہوگا, کم ہو جائے. کم کا کیا مطلب؟ آئے دیر سے, پہلی دفعہ دروازہ دیر سے کھلنے پہ نہیں آئے, دوسری دفعہ بھی نہیں, تیسری دفعہ بھی نہیں, چوتھی دفعہ میں کیا ہو آئے, دیر سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہمیں پہلی دفعہ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم نے نمک تھوڑا تیز کر دیا یا کھانا ٹائم پہ نہیں, ایک دم اچھلنا, بھائی ابھی اچانک نہیں نا, تھوڑا موقع دو اگلے کو سنبھلنے کا. دیر سے آئے اور جب آ گیا سامنے والے نے سوری کر لیا, سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ خیال ہوگا, تو اپنے اوپر کنٹرول اتنا ہو کہ فوراً بولو. یہ نہیں کہ اب منہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں تو 3 دن تک صاحب کا موڈ ہی کیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں عجیب قسم کے, کوئی بات دل پہ لے جائیں تو پھر وہ ختم ہی. کہہ رہے ہیں صفائی جب تک نہیں ہوگی نا کلیئر نہیں ہوگا. گھروں میں کلیئر ولیئر نہیں ہوتا معاملہ, نہ غلطیوں کو اگلوایا جاتا ہے کہ پہلے یہ جب تک معافی نہیں مانگے, بھائی مٹی ڈالو, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ, سمجھتے ہو. بعض لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں نا بہت زیادہ, نہیں جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا غلطی کس کی تھی, اور پھر وہ سوری نہیں کرے گا, ہم آپس میں دوستی نہیں کریں گے. تو یہ زیادہ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا وہ پھر کامیاب لائف نہیں گزارتے. اچھے لوگ کیا کہتے ہیں, یار میں نے سنا دی تھی اب سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس بیگم اسی سے سمجھ گئی ہوگی کہ اس کو یہ بات کیا لگتی ہے ناپسند, اب آئندہ اب آگے چلو. اور 6-7 دفعہ سنانے کے بعد بھی نہیں سدھر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں سدھرے گی, اب سنانا چھوڑ دو. 100% سارے کام آپ بولو کہ اب یہ دروازہ ہمیشہ دیر سے ہی کھلے گا, اب یہ ہوگا کہ میں کوئی سرنگ بنا لیتا ہوں اس سے گھر میں آیا کروں گا, یا کوئی ملازم رکھ لیتا ہوں دروازہ میرے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سے بجانا شروع کر دیا کرے گا وہ, کیونکہ اب بار 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 غصہ ہی کرتے رہو گے تو گھر ٹوٹیں گے نا. اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں؟ دروازہ ٹوٹنے سے زیادہ ہیں. ابے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایک لمٹ میں جا کے پھر انسان کو اس کو چاہیے کمپرومائز کرے, اگر وہ کمپرومائز کے قابل ہو. ہر چیز تھوڑی دنیا میں ٹھیک کر سکتے ہو آپ. تو نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جن کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے اور ختم جلدی ہوتا ہے. سب سے بہترین یہ لوگ ہیں. سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جن کو غصہ آتا جلدی ہے, جاتا بہت دیر سے ہے. آج کل میجورٹی اسی میں مبتلا ہے. ایک دم غصہ آئے گا, جانے میں بہت دل میں لگ کے بیٹھ جائیں گے. اور درمیان کے 2 طبقے ہیں. بعض نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں غصہ آتا دیر سے ہے, جاتا بھی دیر سے ہے. تو دیر سے آنا ایک پازیٹیو بات ہے, دیر سے جانا ایک نیگیٹو. آپ نے فرمایا تل کا بھی تل کا, تو یہ بھی بیلنس ہے. ایک برائی ہے ان کے اندر اور ایک کیا ہے؟ اچھائی ہے. اچھائی ہے کہ دیر سے آتا ہے, جلدی نہیں آتا غصہ. برائی کیا ہے؟ جاتا بھی دیر سے ہے. تو کم از کم یہ ان سے اچھے ہیں جن کو آتا بھی جلدی ہے, جاتا بھی دیر سے ہے, ان سے اچھے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں غصہ آتا دیر سے ہے, نہیں آتا جلدی ہے لیکن جاتا کیا ہے؟ آتا جلدی ہے اور جاتا بھی جلدی ہے. تو جلدی جانا ایک اچھی بات ہے لیکن جلدی آنا اچھی بات نہیں ہے. تو تل کا بھی تل کا, فرمایا ایک برائی ایک اچھائی کے بدلے میں ہو گئی. تو شریعت ہمیں پہلی پوزیشن پہ لانا چاہتی ہے. وہ پہلی پوزیشن کیا ہے؟ ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے, اور آ گیا ہے تو جلدی چلا جایا کرے. یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں غصہ جلدی نہ آیا کرے, اور آ بھی جائے تو کنٹرول کر کے اس کو ہم جلدی ختم کر دیں. تو میرے بھائی یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے
کہ یہ کیسے ہوگا. اس کے لیے اس کا آپ کی صحت سے بھی تعلق ہے, اور کچھ نظریات سے بھی تعلق ہے, کچھ آپ کی ہمت سے بھی تعلق ہے. صحت کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی تو آپ ہر آدمی کے سامنے ایسے بیٹھے ہوگے جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ. جو آدمی کا دماغ سکون میں نہیں ہوتا, وہ ٹینشن جو ہے نا ایک متعدی بیماری ہے. جیسے کورونا ایک دوسرے سے لگتا ہے نا, ایسے ہی ٹینشن ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ بولو نا, پارسل. جب آپ ٹینشن میں ہوگے تو سمجھ لو کہ آپ اکیلے نہیں ہو. دفتر میں بیٹھے ہو تو سارے امپلائیز آپ کی وجہ سے ٹینشن میں, گھر میں بیٹھے ہو تو بیوی بچے آپ کی وجہ سے, بولو نا, ٹینشن میں. آپ کے ماں باپ آپ کی وجہ سے, کیونکہ ہر وقت پارسل کرتے رہو گے آپ, ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرو گے. مسجد کمیٹی میں ہو تو سارے کمیٹی والے آپ سے بولو ٹینشن میں. دفتر باس کو غصہ آئے تو سارے ماتحت ٹینشن میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا سوسائٹی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اس لیے سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے, وہ ہے اپنی نیند کو کنٹرول کرنا. اور یاد رکھو, دیر آر 2 types آف نیند. نیند کی 2 قسمیں ہیں, ایک لمبی نیند اور ایک گہری نیند. آج لمبی نیند کو فوکس کیا جا رہا ہے, گہری کو فوکس نہیں کیا جا رہا. سوتا رہتا ہے سارا دن ساری رات, مگر آدھا سو رہا ہوتا ہے, آدھا جاگ رہا ہوتا ہے. گہری نیند, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت دماغی کام کیا ہے نا. یہ ہمارے جتنے اکابر ہیں نیند کو بہت ویلیو دیتے. کھانے کی اتنی ویلیو نہیں ہے بھائی, خوراکیں کھا رہے ہیں خوراکیں. صحت میں سب سے پہلا دخل کس کا ہے؟ بولو, آپ کی نیند کا. آپ کی باڈی ریپیئر نیند میں ہوتی ہے. 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, 1 ہفتہ سوئے بغیر انسان زندہ نہیں رہ. جتنا بھی اچھا کھا لو, اگر گہری نیند نہیں تو برباد ہو رہا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالیٰ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, حکیم اختر صاحب کا ایک بیان میں نے سنا, انہوں نے فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے, میں غرق ہو کے سوتا ہوں. تھوڑا سوتے تھے لیکن ڈوب کے سوتے تھے, جسے کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا. اور یہ جو گھوڑے بیچ کے سونا ہے نا, یہ رات کے پہلے حصے میں ہو سکتا ہے. آج 2 بجے 3 بجے لوگ سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور موبائل دیکھنا شروع, تو بس سمجھ لو نیند کا ہو گیا بیڑا غرق. ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے. دیکھو مرغی جو ہے نا, مرغی وہ دن میں انڈا دیتی ہے, رات میں کبھی انڈا نہیں دیتی ہے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, انڈا جب آئے گا, جب بن گیا اور آ رہا ہے, تو پھر رات اور دن کیوں دیکھ رہا ہے وہ؟ نا 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 نا, یہ سورج کی جو گردش ہے, زمین کی جو گردش ہے, اس کا انسانی باڈی کے ساتھ تعلق ہے. اب دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. یہ ٹاپک کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ, کیونکہ غصے کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں, قتل ہو رہے ہیں, نفرتیں پھیل رہی ہیں. آپ اپنے رہنما کے خلاف نہیں سن سکتے, اس کے رہنما وہ اپنے, وہ سارا ایک دم ڈپریشن کا ہی تو مسئلے ہیں نا سارے. تو اس میں بہت سارے کام کرنے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں بھی کنٹرول میں آ جاؤں. یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی کوئی فرشتہ صفت انسان ہے اور ہم بھی کھوپڑی ہماری بھی گھومتی رہتی, کیونکہ ہمارے پاس کھوپڑی گھمانے کے اسباب بہت زیادہ ہیں. آئی بات سمجھے؟ آپ کے پاس آپ کی کھوپڑی گھمانے کی ایک وجہ ہوگی, ایک ہی وجہ آدمی کی کھوپڑی کو سیٹ ہونے نہیں دے. ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں, تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی بیان کی. تو گہری نیند سمجھتے ہو, یہ جو باڈی ہے نا, اس کا سورج, یہ جو زمین کی گردش ہے, اس کا ہماری باڈی کے ساتھ تعلق ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہم کو ڈاکٹر تو ہے نہیں, ہم دیسی واقعات یہ سنا کے آپ کو موٹیویٹ کریں گے نا. ڈاکٹر تو پوری رپورٹ پیش کر دے گا نا, امریکہ کے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو بھائی دیسی آدمی ہیں, دیسی طریقے سے سمجھائیں گے. دیکھو دن کیا ہوا کہ مجھے نیند نہیں آئی رات کو, دعوتوں کی وجہ سے نیند اڑتی ہے میری. اب دعوتوں کو بالکل بین, دعوتوں میں لے جا کے کھلا دیتے ہیں قورمے شوڑ میں, پھر وہ مسئلے رات کو, پھر وہ رات کو تو ہلکا پیٹ ہو تو آدمی صحیح طرح سے سوتا ہے. رات بھر نیند نہیں آئی, جاگتا رہا. صبح
بھوک لگ رہی تھی اور بھوک میں ہم پراٹھے پھوڑتے ہیں صبح کو معذرت کے ساتھ. میں نے کہا ابھی نہیں پھوڑتا, تھوڑا آرام کر لیتا ہوں, دوپہر کھانے کے بجائے کیا پھوڑوں گا, اور 2 کے بجائے 4 کی بھوک لگ جائے گی. جب ہم دوپہر کو اٹھے بالکل بھی دل نہیں کیا. گھر والوں سے میں نے کہا پراٹھا بناؤ, نوالا نہیں اتر رہا تھا. کیوں؟ یہ جو چیز ہے نا انڈے اور یہ اس طرح کی چیزیں, یہ آپ کی باڈی دوپہر کے وقت میں پسند نہیں کرتی, حالانکہ بھوک ڈبل ہو گئی ہے اور ہضم بھی نہیں ہوا. میں نے کہا یار یہ ڈاکٹر جو لوگ جو کہتے ہیں نا ہماری باڈی کا یہ زمین کے گھومنے سے سورج سے تعلق ہے, یہ بالکل صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کیا کرتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں. تو یاد رکھو جیسے ہمارا, میں تو ایک دیسی آدمی ہوں, دیسی مثال دے رہا ہوں کہ وہ پراٹھا دوپہر کو نہیں کھایا جا رہا ہم سے, حالانکہ بھوک ڈبل ہو گئی ہے, نیند بھی پوری ہو گئی ہے, لیکن اب دال چاول ہی کھائیں گے, اب روٹی کھائیں گے, اب وہ نہیں ہضم ہوگا. تو اسی طرح نیند کا بھی, جب پراٹھے جیسے ایک چھوٹی سی چیز کا تعلق ہے آپ کے سورج سے, تو نیند تو ایک انسان کی, پراٹھا نیچر تھوڑی ہے آپ کی, نیند تو نیچر ہے, اس کا کیسے تعلق نہیں ہوگا. قرآن کتنی جگہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, ہم نے رات بنائی ہے سونے کے لیے. اب رات کو جاگ رہے ہو اور دن میں سو رہے ہو, اور رات کا آخری حصہ سونے کے لیے نہیں ہے, اٹھنے کے لیے. آپ رات کے آخری حصے میں کیا کر رہے ہو, سو رہے ہو. تو فطرت سے جنگ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ تو ڈپریشن میں جاؤ گے نہیں تو پھر تو بھڑکتے رہو گے سارا دن بیٹھ کے آپ. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, رات کو 9 بجے سویا تو نماز ہی 9:15 بجے ہو رہی ہے, اور 9 بجے اب میرے لیے عشاء کے فوراً بعد سونا بہت مشکل ہے, لیکن کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا عشاء کے بعد, وہ فلانے کے یہاں بیان ہے, فلانے کے یہاں بیان ہے, لیکن پھر بھی کوشش کریں جلدی سونے کی. اصل ٹائم ہے سونے کا عشاء کے فوراً بعد. آج 9:15 بجے ہو رہی ہے, آپ مغرب سے پہلے کھانا کھا لو یا مغرب کے فوراً بعد, اور عشاء پڑھ کے جاتے ہی لمبے ہو جاؤ, اور موبائل کو لاکر میں مغرب سے پہلے رکھ دو, دیکھنا ہی نہیں ہے اس کا چہرہ. موبائل دیکھو گے نیند کیا ہوگی, برباد. مغرب سے پہلے نا موبائل کو لاک کر دو. آپ 9:15 9:30 10 بجے سو جاؤ, آپ 2 بجے اڑ جاؤ گے, اور ایسا دماغ فریش, غرق ہو کے سو گے آپ, گھوڑے بیچ کے سو گے. 4-5 گھنٹے کی نیند کے بعد پھر آپ موبائل دیکھ لو, تہجد پڑھو 2 رکعت اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بھلے آپ. وہ کام صبح بھی تو ہو سکتا ہے نا جو رات کو آپ کو کرنا تھا. اتنی برکت ہوگی آپ کے ٹائم میں. یہ ہے بے موقع نیند نہیں ہے, یہ موقع کی نیند ہے. موقع کی نیند تھوڑی, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, بہت اچھا. بے موقع نیند بہت زیادہ, رزلٹ کیا ہوتا ہے, خراب رزلٹ ہوتا ہے. چائنیز سے عبرت حاصل کر لو, چائنیز سے جلدی سو جاتے ہیں. تو یہ جو آج کل ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوا ہے نا, غصے میں بھنا ہوا, اس کا ایک بہت بڑا دخل کس کے ساتھ ہے, نیند کے ساتھ ہے. ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں, وقت کی برکتیں بھی ختم ہو رہی ہیں. اگر آپ کے اندر غضب ہی ختم ہو جائے تو آپ ایک پتھر کی طرح کے بن جاؤ گے. لوگ آپ کی عزتوں سے بھی کھیلیں گے, آپ کی دولت سے بھی کھیلیں گے, نہ آپ کے گھر کی عورتیں محفوظ ہوں گی, غیرت ختم. تو اللہ میاں نے یہ جو غصے کا جذبہ انسان میں رکھا ہے, یہ انسان کے فائدے کے لیے رکھا ہے. ایک لمٹ کے بعد اگلے کو پتا ہو کہ اس کی کھوپڑی گھوم سکتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ تمام کی تمام قوتوں کو اعتدال میں رکھنے کا حکم ہے اسلام میں. سارا مسئلہ یہ, جانوروں کی یہ خاصیتیں قدرت کی طرف سے بیلنس ہوتی ہیں, خود بخود اعتدال میں ہوتی ہیں. انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے, تربیت کی ضرورت ہے. اگر اس کی تربیت نہ ہو, 2 طرح سے انسان کو ضرورت ہے. ایک یہ کہ اس کو بتایا جائے کہ کون سی قوت کہاں استعمال ہوگی, کتنی استعمال ہوگی, اس کا نظریہ درست ہو. نمبر 2, پھر اس کو اس استعمال کا عادی بنایا جائے. بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے بس میں نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہوتے. ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو. پیغمبروں کا کام انسانوں کو یہ بتانا بھی ہے, یعلمہم الکتاب. کیا مطلب, پیغمبر بتائیں گے کہ کون سی قوت کا کتنا اور کہاں استعمال کرنا ہے.
اور پھر یزکیہم کا مطلب ٹریننگ بھی دیں گے پیغمبر, ان کی صحبت میں رہ کے طبیعت میں اعتدال بھی پیدا ہوگا. دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ چرس پینا صحت کے لیے مفید ہے, تو اس کو دو قسم کی ہدایت اور تربیت کی ضرورت ہے. نمبر ایک, کوئی دلائل سے اس کو سمجھائے کہ یہ تمہاری صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو سمجھانے کے بعد اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اس سے پہلے تو وہ چرس چھوڑنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھا ہی نہیں. اب جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو کیا چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. آسان تھوڑی ہے. یہ سارے چرسی چرس کو غلط سمجھ کے پی رہے ہیں. تو اگلے مرحلے میں اس کی تربیت کی ضرورت ہے. کوئی اس کو سمجھائے, کوئی اس کو گائیڈ کرے, کوئی اس کو اس سے چھڑوائے, عادت ڈالے چھوڑنے کی اس کو. تو ہر چیز کے بارے میں انسان کو دو قسم کی ہدایات چاہیے. نمبر ایک, کانسیپٹ کلیئر ہو. نمبر دو, پھر وہ چیز آپ کی عملی زندگی میں آئے. یہاں تک کھوپڑی میں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا ہے؟ اب میں پیسے کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں, اس سے آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تمام قوتیں, محبت, غضب, غیرت, یہ تمام قوتیں کو آپ پیسوں پر قیاس کر سکتے ہیں. دولت بھی ایک قوت ہے نا. میں دولت کی مثال سامنے رکھ کے سمجھاؤں گا تو باقی ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. اب دولت بھی ایک قوت ہے. دولت میں بے اعتدالی کیا ہے؟ دولت میں اعتدال کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے یہ بتا دیتا ہوں کہ بے اعتدالی کیا ہے, تو اس سے اعتدال خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. بے اعتدالی یہ ہے, اپنی اوقات سے زیادہ, اپنی چادر سے زیادہ اڑا رہے ہیں. نمبر دو, بے موقع. بعض دفعہ موقع پہ خرچ کرتا ہے انسان, جگہ صحیح ہوتی ہے جہاں خرچ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں جتنے خرچ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی بے اعتدالی ہے. یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ ایک. یہ بھی بے اعتدالی ہے کہ خرچ تو اعتدال سے کر رہا ہے, یعنی جتنا اللہ نے دیا اس سے کم کم خرچ کر رہا ہے, اپنی چادر کے اندر پاؤں پھیلا رہے ہیں, لیکن جس جگہ پہ خرچ کر رہا ہے وہ جگہ خرچ کرنے کی نہیں ہے. اسنوکر پہ اڑا رہا ہے, ڈبو پہ اڑا رہا ہے, سگریٹوں پہ اڑا رہا ہے. یہ بھی بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی بے اعتدالی. اور تیسری بے اعتدالی کنجوسی, کر ہی نہیں رہا خرچ. جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں بھی خرچ نہیں کر رہا, اعتدال سے بھی نہیں کر رہا. تو یہ بھی تو بے اعتدالی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ بچا کے رکھے ہوئے, آپ نے ضرورت پڑ رہی ہے. جیسے وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ بتاتے تھے کہ ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا, اسے کتے سے بڑی محبت تھی. لوگوں نے پوچھا, اچھا وہ رو رہا ہے کتے کو دیکھ کے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا کتا مر رہا ہے, مجھے بہت محبت ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں مر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھوک سے مر رہا ہے بیچارہ. لوگوں نے کہا تیرے پاس یہ روٹیوں کا بورا ہے, روٹی کھلا دے اس کو. اس نے کہا روٹی پہ پیسہ خرچ ہوا ہے, آنسوؤں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اب بتاؤ, غم بھی برداشت کر رہا ہے, ترس بھی نہیں کھا رہا, ابے تو پیسہ لگانا اس کے اوپر. آج بھی بہت سارے کنجوس آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. خرچ کرنے کا موقع بھی ہے, گنجائش بھی ہے, پھر بھی خرچ نہیں کر رہے. کہتے ہیں جی آڑے وقت کے لیے یہ پیسہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ابے آڑا وقت تو آ گیا نا. ہماری ایک جاننے والی بوڑھی خاتون تھیں, ان کی بچیاں بڑی ہو گئیں, تو اب رشتے آ رہے ہیں, تو جہیز وہیز کا تو ہماری سوسائٹی میں رواج ہے, غلط ہے, لیکن بعض دفعہ مجبوری میں دیتے ہیں لوگ کہ تانے ملیں گے سسرال میں. تو وہ ادھر ادھر سے قرضے مانگتی پھر رہی تھیں اپنی بچیوں کے لیے نا, کچھ گولڈ وولڈ دینا ہے ہم نے جہیز میں. تو ہماری والدہ نے جا کے ان سے بولا کہ تو آپ لوگ ادھر ادھر سے قرضے مانگ رہی ہو, آپ نے تو خود بتایا تھا آپ کے پاس اتنا سونا رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بہن وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہے ہم نے. تو میری والدہ نے کہا وہ آڑا وقت آ تو گیا نا, بیٹیاں بڑی ہو گئیں, ان کی شادی کرنی ہے, تو اس کو تو خرچ کرو. کہ نہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. اب ہر آدمی کا آڑا وقت دوسرے سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, وہ انتظار میں کوئی قحط پڑے گا, کوئی بھوک سے مرنے لگیں گے. تو بھائی امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے,
یہ بھی ممکن ہے سیلاب آ جائے تو زلزلہ آ جائے تو وہ کیا کرو گے پھر اس میں؟ اللہ ہی ہلاک کرنے پر آ گیا پھر تو یہ گولڈ کسی کام کا نہیں ہے. تو آڑا وقت آ گیا ہے, کوئی قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے آپ کے روٹی کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے. اٹ از کالڈ کنجوسی. اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک خاتون نے اپنے بچے سے بولا جا پڑوسیوں کے یہاں سے چینی لے کر آ, چائے بنانی ہے. وہ بچہ گیا ادھر ادھر دروازہ بجایا, کوئی خاتون نے چینی نہیں دی. بچے نے آ کے امی سے کہا امی کوئی بھی چینی دے رہا. امی نے کہا سارے کمینے بغیرت, ایک نمبر کے کنجوس, چل اپنا ڈبہ نکال چینی کا, چل اپنا چینی کا ڈبہ نکال. تو یہ بے اعتدالی ہے کہ جو قوت جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں آپ ان کو استعمال بولو نہیں کر رہے. علم دیا اس کو استعمال نہیں کر رہے, دماغ دیا, ذہانت دی. بہت سے ذہین بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو پڑھانے لکھانے کے بجائے ٹماٹر بیچنے میں لگا دیتے ہیں. اور بہت سے ذہین نہیں ہوتے, جسمانی قوت ہوتی ہے, وہ ٹماٹر ہی بیچ سکتے ہیں زیادہ اچھا, ان کو پڑھائی میں لگا دیا. تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. آج کل ماں باپ سارے بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں, بس سب نے پڑھنا ہے, بڑا آدمی بننا ہے. اور جب وہ نہیں بن رہا ہوتا, خدا نے اس کو صلاحیت نہیں دی تو ٹارچر کرتے ہیں ذہنی, پڑھتا نہیں ہے, نمبر نہیں آتے, اس سے وہ اور ڈپریشن میں جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض چیزیں صورتاً دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تربیت ہو رہی ہے, حقیقت میں پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے. جیسے بچہ فیل ہو گیا, آپ غم زدہ ہو رہے ہیں, ماں بہت, باپ بہت غم زدہ, ہائے میرا بچہ فیل ہو گیا, ہائے ہائے ہائے. دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ کو بچے کی تربیت کی فکر ہے, اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں, تبھی تو غم زدہ ہو رہے ہیں. لیکن حقیقت میں پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پیسوں کی فکر ہوتی ہے اس کے پیچھے. فیل ہو گیا, فیوچر میں روکھڑا نہیں کمائے گا, روکھڑا نہیں کمائے گا تو ہم جیسے اب غریب ہیں بعد میں بھی کیا رہیں گے غریب, یا ہم ابھی مالدار ہیں تو بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا نہیں بن پائے گا. تو یہ تربیت نہیں ہے, یہ حب دنیا ہے, یہ دنیا کی ہوس ہے, یہ دنیا کی لالچ ہے. اور یہ لالچ مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے, غریبوں میں کم ہوتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, اگر ان کو بتا دیا جائے نا تمہارا بچہ غریب ہے لیکن نیک بہت ہے, اعمال سے لگ رہا ہے نیک ہے, جنت میں جائے گا, وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے, جنت کا کیا کرنا ہے. ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے, ابے پیسہ کما کے دے بھائی. ہم نے اہل اللہ کو دیکھا, علماء کو دیکھا, وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ بچہ نیک بن جائے, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا, پیسہ کما لے گا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے گا اگر اعمال اچھے ہیں تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت تھے, اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. لوگوں نے کہا کہ اولاد کے لیے تو چھوڑیں, انہوں نے کہا اگر یہ نیک ہوں گے نا تو اللہ کا وعدہ ہے متقی کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو, اللہ ان کو بھوکا نہیں مارے گا, دل میں غنا دے دے گا, ظاہری طور پر پیسہ نہیں بھی دیا. اور اگر یہ برے نکلے تو میری دولت سے عیاشی کریں گے. لیکن یہ عام حکم نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. عام حکم یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اولاد کے لیے چھوڑیں. بعض چیزیں ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. شریعت کا عام قاعدہ یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگیں. نہیں دیا تو ٹینشن نہ لیں. ہمارے حضرت نے بھی ایسا ہی کیا تھا شروع میں, لیکن پھر بعد میں بہت سے حضرات نے ان کی توجہ دلائی کہ شریعت میں یہ ہے کہ اولاد کے لیے چھوڑو. ورنہ حضرت کا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں چھوڑو, نیک ہوں گے اللہ پہ اعتماد کریں گے, اللہ کھلائے گا, نہیں ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کے لیے پیسے چھوڑ گئے. لیکن پھر حضرت کو جب مسئلے کا علم ہوا تو پھر مسئلے کا علم تو پہلے بھی تھا, بعض دفعہ توجہ نہیں جاتی. تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ آپ اولاد کے لیے اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں, بشرطے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہو. پیٹ کاٹ کاٹ کے اولاد کے لیے چھوڑنا یہ دنیا کی محبت ہے, یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا. اگر آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے تو پھر اولاد اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کو پالے گی. وہ اپنا پیٹ کاٹ کے تو پیٹ بھرے گا کون بیٹھ گئے؟ کیا ہو گیا؟ غلط بات کہہ رہا ہوں. اللہ نے زیادہ دے دیا ہے تو اولاد کے لیے بھی چھوڑو.
اپنا حساب پورا کر کے 4 شادیاں بھی ہو گئیں, پراپرٹی بھی بنا لی, سب کچھ, پھر آگے کس کے لیے؟ جو اضافی خرچے, پھر اولاد ہے. حدیث میں بھی مالداروں کو حکم ہے کہ اولاد کے لیے بھی چھوڑو, غریبوں کو ٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے کہ ٹینشن لو ہائے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, وہ جو تیرا ہو گیا وہی تیرے بچوں کا بھی ہوگا. آپ کو میں نے تو مشکلات میں ٹائم گزارا, تو وہ بھی مشکلات میں گزار لیں گے, تو گزر تو گیا نا. کون سا یہاں قیامت کا اعلان کر کے جانا ہے میرے بھائی, ہم لوگوں نے لٹک کے بھی سفر ہو جاتا ہے بس میں, اور سیٹ پہ بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کچھ لوگ بزنس کلاس میں سفر کریں گے, کچھ اکانومی میں سفر کریں گے, کچھ ٹرین میں سفر کریں گے, کچھ بسوں میں کریں گے, کچھ پائیدان پہ لٹک کے کچھ بسوں پہ جا کے سفر کریں گے. پہنچنا سب نے ایک ہی منزل پر ہے, اور وہ منزل کیا ہے؟ قبر ہے. تو ٹینشن لینے کا, ابے بول لو یار, نہیں ہے. یا تو آپ کا بچہ غریب ہوتا تو قیامت تک غریب ہی رہتا ہے نا. قبرستان میں جا کے دیکھو غریب اور امیر کا انجام سیم ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے اہل اللہ زیادہ فوکس اس کو کرتے ہیں, بھائی انسان کا بچہ بن جائے, دیندار بن گیا. تو موسیٰ کلیم اللہ غریب تھے, مالدار نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو زیادہ ٹینشن اولاد کی پڑھائیوں کی نہ لیا کرو, نیک بننے کی ٹینشن لیا کرو, بس انسان بن جائے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں نیک بننے کی بھی زیادہ نہ لو, کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. نیک بنانے کی کوشش کرو, بن رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں بن رہا تو بھی بہت زیادہ دماغ پہ مسلط نہ کرو. آپ کے کہنے سے نہیں بنے گا کوئی بھی آپ کا بچہ نیک. آپ نے اس کو اچھا ماحول دینا ہے, محبت سے اس کو سمجھانا ہے, کبھی سختی بھی کرنی ہے جب بہت زیادہ سختی کی ضرورت ہو, لے کے چلتے رہو. اللہ نے چاہا انسان کا بچہ بن جائے گا, نہیں چاہا تو نوح علیہ السلام کا بچہ انسان کا بچہ نہیں بنا. کتنی سمجھایا نوح علیہ السلام نے اس کو, وہ پھر بھی کافر کا کافر رہا. تو ٹینشن تو اس چیز پہ لینی ہے جو ہمارے اختیار میں ہو میرے بھائی, نہیں ہے تو چھوڑو یار. ٹینشن سے اگر وہ ٹینشن لینی چاہیے جس کا کوئی آؤٹ پٹ ہو, رزلٹ اچھے نکل رہے ہوں. بعض ٹینشنیں ایسی ہیں ان کو ٹینشن لینے سے سوائے آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونے کے جو کام ہو رہے ہیں نا وہ بھی نہیں ہو پائیں گے. ماں باپ اولاد کی ٹینشنوں میں راتوں کی نیندیں اڑ گئی ان کی, تو میں نے کہا یہ جاگنے سے وہ بچہ صحیح ہو جائے گا کیا ہے؟ اور خراب ہوگا. اور خراب اس لیے ہوا کہ ابا جائیں گے ڈپریشن میں جائیں گے, ابا کے ہوں گے اخلاق خراب, بات بات پہ اولاد کو چپیٹے لگائیں گے بیٹھ کے غصے میں. اس سے اولاد کیا ہوگی؟ اور بگڑے گی. سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے نا ہم سب نے, وہ ہے اپنی کھوپڑی. اس کو ریلیکس. وہ سردار جی تھے نا, سمندر کے کنارے پہ لیٹے ہوئے تھے, کسی نے آ کے کہا آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو. وہ حیران ہوا گورا کہ ریلیکس تو ہو رہے ہیں پھر بھی کیوں کہہ رہے ہیں نو. پھر کسی نے آگے پوچھا آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو. تیسرا آیا آر یو ریلیکسنگ؟ اس نے کہا نو. چوتھے نے کہا بھائی تو پھر کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ, آئی ایم سنجیت سنگھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ, آئی ایم اونلی سنجیت سنگھ. اس نے کہا شاید ریلیکس کسی کا نام ہوتا ہوگا, سنگھ ہوتے ہیں نا, کچھ ریلیکسنگ ہوتے ہیں, کچھ سنجیت سنگھ ہوتے ہیں. خیر, تو وہ بیچارہ کوئی دیہاتی ہوگا. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو اصل بات کی طرف میں جلدی آتا ہوں, وہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہم بہت گھومتے ہیں. تو اللہ نے جتنی طاقتیں اور قوتیں دی ہیں ان میں کیا ضروری ہے؟ بولو. اولاد بھی آپ کی ایک طاقت ہے, اولاد بھی طاقت ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا بے اعتدالی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ ہے اور خرچ نہیں کر رہے, یہ بھی بے اعتدالی ہے. قوت اللہ نے آپ کو دی, استعمال ہی نہیں ہو رہی, یہ بھی بے اعتدالی ہے. اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, کل دوسروں کے سامنے بھیک مانگنی پڑے گی آپ کو. یہ بھی بے اعتدالی ہے کہ خرچ اپنی حیثیت کے اندر کر رہے ہیں مگر غلط جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں. ڈبو, اسنوکر, سٹے, ان چیزوں میں اڑا رہے ہیں.